آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے پوچھنے لگوانے یعنی حجامت کروانے کے آداب کے بارے میں جانا تھا۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس خون کی طرف دیکھے جو اول سینگی میں سے اس کے بدن سے کھینچا جائے تو وہ دوبارہ پوچھنے لگوانے تک موت اور آنکھیں دکھنے سے نجات پائے گا۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگواتے تھے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کیا کرتے تھے کہ خون کی حرارت فروغ ہو جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے گدی میں پوچھنے لگوایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ دونوں مونڈھوں کے درمیان لگوایا کیجیے۔ دوسری حدیث میں مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھنے لگوانے کے بعد 3 قند یا مصری کے تناول فرماتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے خون صاف پیدا ہوتا ہے اور حرارت منقطع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہفتے کے دن پوچھنے لگوانے سے ضعف پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے روایت منقول ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو رات کے وقت خون کی زیادتی معلوم ہوتی تھی تو اسی وقت پوچھنے لگواتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بہتر ہے کہ رات کو پوچھنے لگوائے جائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پوچھنے لگوانے کا دن اتوار ہے اور ہمارے محبوں کا پیر۔ نیز فرمایا کہ نہار منہ کبھی پوچھنے مت لگوانا۔ جب پوچھنے لگوانے کا ارادہ ہو پہلے کچھ کھا لو کہ اس سے فاسد خون زیادہ نکل جاتا ہے اور بدن کی طاقت باقی رہتی ہے، اور اگر نہار منہ پوچھنے لگوائے جائیں تو صاف خون نکل جاتا ہے اور فاسد باقی رہ جاتا ہے۔ زید شہام کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت نے پوچھنے لگانے والے کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ سینگی دھو کر لگا اور ایک انار منگوا کر تناول فرمایا۔ جب پوچھنوں سے فارغ ہوئے تو دوسرا انار منگا کر نوش فرمایا اور ارشاد کیا کہ اس وقت انار کھانے سے صفرا کا غلبہ فروغ ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے دریافت کیا کہ لوگ پوچھنے لگوانے کے بعد کیا کھاتے ہیں؟ عرض کی کاسنی کے پتے اور سرکہ۔ فرمایا کچھ مذائقہ نہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جسے پوچھنے لگوانے ہوں ہفتے کے دن لگوائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اتوار کے دن پوچھنے لگوانے سے ہر بیماری کو آرام ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ بدھ کے دن جب کمر در اقرب ہو پوچھنے نہ لگوانے چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمعرات کے روز پوچھنے لگوانے کے موقعوں پر خون جمع ہوتا ہے اور اسی دن ظہر کے وقت سارے بدن میں پھیل جاتا ہے، اس لیے ظہر سے پہلے پوچھنے لگنے چاہیے۔ دوسری حدیث میں جمعے کے دن ظہر کے وقت پوچھنے لگوانے نہ بھولو اور 7ویں کو نہ ہو سکے تو 14ویں کو لگوا لو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھنے دن کے پچھلے حصے میں لگنے چاہیے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سر کے پچھلے حصے میں پوچھنے لگوانے سے فراموشی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سر میں پوچھنے لگوانا سوائے موت کے تمام امراض کے لیے نافع ہے اور ہر درد کے لیے نفع بخش ہے، اور یہ وہی مقام ہے جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیثہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد بھاؤں کے بیچ میں چھنگولیاں رکھ کر 2 طرفہ کنپٹوں کے گرد بالشتوں سے ناپا اور جہاں انگوٹھوں کے سرے پہنچے فرمایا کہ اس جگہ پوچھنے لگوانے چاہیے۔ دوسری روایت منقول ہے کہ منگل کے دن 1 ساعت ایسی ہے کہ اگر اس میں پوچھنے لگیں گے اور جب تک مر نہ جائے گا خون بند نہ ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن ظہر کے وقت پوچھنے لگوائے اور کسی بلا میں مبتلا ہو جائے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر
जिस दिन चाहे पूछने लगवा लो। नीज फरमाया कि सर में पूछने लगवाना दीवानगी, बर्स और दांतों के दर्द के लिए मुफीद है। दूसरी हदीस के मुताबिक धुंध, दर्द सर और ज़्यादती नींद के लिए भी मुफीद है। ये भी फरमाया कि जब बच्चा 4 महीने का हो जाए तो महीने के महीने उसकी गुद्दी में पूछने लगवाया करें कि उससे रुतूबत ज़ायद खुश्क होती है और हरारत फजूल सर और बदन से खारिज हो जाती है। मनकूल है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने एक तबीब को बुलाकर हुक्म दिया कि मेरी हथेली की फसद खोल दो। मनकूल है कि एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से दर्द जिगर की शिकायत की। आपने फरमाया कि पाँव की फसद खुलवा लो। एक और शख्स ने खारिश की शिकायत की। उससे इरशाद फरमाया कि 3 मरतबा दोनों पाँव में पुश्त, बाह और नाखूनों के माबैन पूछने लगवा लो। एक शख्स ने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से खारिश की शिकायत की। आपने फरमाया कि दाहिने पाँव की फसद लो और 7 माशा रोगन बादाम शीरी आश जौ में मिलाकर पी ले और मछली व सिरके से परहेज कर। एक शख्स ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से खारिश की शिकायत की। आपने फरमाया कि हफ्तंदाम की फसद खुलवा लो। इलाज की किस्में जो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम से वारिद हुई और अतिब्बा से रुजू करने का जवाज़। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि बीमारी की भी 3 किस्में हैं और इलाज की भी 3। एक तो बीमारी पित्त की है यानी सफ़रा व सौदा, दूसरी बलगम से, तीसरे खून से। खून का इलाज है पूछने, पित्त का मुसहल, बलगम का हम्माम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि पैगंबरों के इलाज 3 हैं: पूछने लगवाना, नौरा लगाना और दिमाग में यानी नाक में दवा टपकाना। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जितने तरीक़े इलाज के तुम लोगों में मुरव्विज हैं, सबसे अच्छे ये 4 हैं: नाक में दवा टपकाना, पूछने लगवाना, हम्माम में जाना। दूसरी हदीस में फरमाया कि अरब की सारी तिब पूछने लगवाने और आखिरी इलाज दाग देना है। फ़िक़्हुर रज़ा में मनकूल है कि सींगी और फाका तमाम इलाजों का खुलासा है और मैदा तमाम बीमारियों का घर है और हर जिस्म को वही चीज़ें दो जिनका उसे आदी कर दिया है। ये भी फरमाया कि जहाँ तक तबीयत मरज़ को बर्दाश्त कर सके दवा से बचो। नीज़ फरमाया कि जिस वक्त भूख लगे तो खाना खा लो, जब प्यास लगे पानी पी लो, जब पेशाब लगे पेशाब कर डालो, जब तक ज़रूरी न समझो बीवी से क़ुर्बत न करो, जब नींद आ जाए सो जाओ। जब तक इन हिदायतों पर अमल करते रहोगे सेहत बराबर कायम रहेगी। फरमाया कि हक़ ताला जब तक मरज़ का मुकर्ररा वक्त पूरा नहीं होता दवा को तासीर करने की ममानियत फरमा देता है। जब वो वक्त पूरा हो जाता है दवा को असर की इजाज़त मिल जाती है और उसी दवा से आराम हो जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त मुकर्ररा में दुआ या खैरात या और नेक कामों के सबब खुदा ताला कमी कर दे और दवा को तासीर की इजाज़त दे दे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।